بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریکال کر دوں کہ لاسٹ ویک 7 میں ہم نے کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے میموریز کے بارے میں پڑھا تھا کہ 3 طرح کی میموریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سینسری میموری، دوسری شارٹ ٹرم میموری اور تیسری لانگ ٹرم میموری۔ ان تینوں میموریز کے ہم نے ڈفرینٹ پراپرٹیز ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان تینوں میموریز میں ایک وقت میں کتنے جو اس کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے، ایک وقت میں کتنے یونٹ آف آئٹمز اس میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن اگر اس میموری میں سٹور ہوتی ہے تو وہ کتنے دیر تک وہ سٹور رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک میموری سے دوسری میموری میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل سینسری میموری سے آپ شارٹ ٹرم میموری میں ڈیٹا کو انفارمیشن کو لے کے آتے ہو تو آپ کو اٹینشن دینا ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح شارٹ ٹرم میموری کو ورکنگ میموری بھی بولتے ہیں، اور ورکنگ میموری میں کوئی ڈیٹا جو ہوتا ہے آپ اس کی ریہرسلز کرتے ہو، اور ریہرسلز کے ساتھ وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ انکوڈ ہو کے ایک اسپیشل فارم میں کنورٹ ہو کے وہ لانگ ٹرم میموری میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک دوسرا ماڈل آف انٹریکشن ہم نے پڑھا تھا، ابارڈ اینڈ بیلے ماڈل۔ اس کو انٹریکشن فریم ورک بھی بولتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ماڈل آف انٹریکشن ہے یہ اصل میں نارمل ماڈل کی ایکسٹینشن ہے، اور پھر لاسٹ میں نے آپ کو ان دونوں ماڈلس کو ایک دوسرے کے ساتھ میپ کر کے آپ کو بتا دیا تھا، رائٹ۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور آسان سی چیز پڑھی تھی کہ جو ایرگونامکس ہیں اس کا انٹریکشن میں کیا رول ہوتا ہے، اور لاسٹ میں ہم نے کی بورڈ ایکسیلیٹرز کیا ہوتے ہیں، ان کا رول کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے آپ کے انٹرفیس کو زیادہ اٹریکٹیو اور انجوائبل بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انٹریکٹیو سسٹمز، اور انٹریکٹیو سسٹم ڈیزائن لائف سائیکل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اوکے، پہلے سمجھتے ہیں کہ انٹریکٹیو سسٹمز کیا ہوتے ہیں۔ آئی بلیو کہ اتنا کمپیوٹر سائنس آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو وہ نام کو دیکھ کے آئی ہوپ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس سسٹم کی بات کر رہا ہوں، یا ایٹ لیسٹ باقی سبجیکٹس میں آپ لوگوں نے اس سسٹم کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا۔ سو پھر بھی انفارمیشن کو تھوڑا چلو کنکریٹ کر لیتے ہیں، رائٹ۔ سو انٹریکٹیو سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب بھی یوزر اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو، اس کو یوز کر رہا ہو، تو اس میں یہ ایبیلٹی ہو کہ وہ یوزر کے ہر ایکشن کے اگینسٹ کچھ رسپانس شو کرے۔ اس بات کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے ایکسپلین کر سکتے ہو۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سسٹم یوزر کے کمانڈس کو اسٹرکٹلی فالو کرتا ہو، یا سسٹم جو ہے وہ یوزر کی ڈومیننسی کو ریفلیکٹ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ انٹریکٹیو سسٹم کی ایک زبردست پراپرٹی یہ ہے کہ وہ سسٹم جو ایک طرح سے ڈائلاگ سیٹ کرے یوزر کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر کی انٹرونشن ہو ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور یوزر ود رسپیکٹ ٹو ٹائم اس سسٹم کو ڈفرینٹ طرح سے انپٹ دے اور اس کو ڈفرینٹ طرح سے کنفیگر کرے، رائٹ۔ انٹریکٹیو سسٹم اصل میں یوزر کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ یوزر اور سسٹم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے شنائڈرمین کے رولز میں بھی پڑھی تھی جب ہم سسٹم کے ڈیزائن کی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ سسٹم کا ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ یوزر اور سسٹم آپس میں ایک طرح سے ٹائٹلی کپل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انٹریکٹیو سسٹم کو یوز کرتے وقت یوزر سائیکولوجیکلی سیٹسفائیڈ رہتا ہے، کیونکہ اس کے ہر ایکشن کا فیڈ بیک اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ یوزر اگر کوئی چینجز کر رہا ہے تو وہ چینجز اس کو کمٹ ہوتے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اور یوزر کو یہ فیلنگ ایک طرح سے مل رہی ہوتی ہے کہ یوزر از ان ایکشن، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ یا یوزر از دا انچارج آف دا سسٹم۔ انفارمیشن فلو کے حوالے سے دیکھیں تو انفارمیشن کی فلو بوتھ سائڈ سے ہوتی ہے۔ مثلا یوزر کی طرف سے بھی انفارمیشن جاتی ہے سسٹم کو، اور سسٹم کی طرف سے بھی انفارمیشن آتی ہے یوزر کو۔ اور لاسٹ میں یہ ہے کہ انٹریکٹیو سسٹم ریجڈ نہیں ہوتا، فلیکسیبل ہوتا ہے۔ ریجڈ سسٹم کیسے ہوتے ہیں یہ ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، آپ لوگ ذرا سا ریکال کریں۔ سو اگر ایک لائن میں سمرائز کریں ان ساری باتوں کو، تو انٹریکٹیو سسٹمز آر دا سسٹمز دیٹ آر یوزیبل، انجوائبل اینڈ دیٹ ٹیکس یوزر آن بورڈ وائل پرفارمنگ اٹس ٹاسک۔ اوکے، اب آتے ہیں انٹریکٹیو سسٹم کے ڈیزائن کی طرف، کہ انٹریکٹیو سسٹم کیسے ڈیزائن ہوتا ہے، یا کن کن فیزز میں آپ انٹریکٹیو سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہو۔ سو ٹوٹل 6 فیزز ہیں۔ سملر چیز آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، ٹھیک ہے۔ سو کانسیپٹس اس سے ملتے جلتے ہیں۔ سو پہلا فیز ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، اس کے بعد آتی ہے انالیسس، پھر ڈیزائن، پھر اس کے بعد پروٹوٹائپنگ، دین ایویلویشن، اور لاسٹ میں ہے ڈپلائمنٹ یا امپلیمنٹیشن۔
اچھا، یہاں آپ لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ جو فیزز ہیں جو میں یہاں پہ لکھے ہیں ایگزیکٹلی یہ کس آرڈر میں نا کیری آؤٹ ہوتے ہیں یا کہاں پر ان فیزز کے بیچ سائیکل بنتا ہے. یہ چیز آپ کو میں نیکسٹ سلائیڈ میں کلیئر کر دیتا ہوں. آلرائٹ، سو آپ کا پہلے جو فیز ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ یا آپ اس کو بولتے ہو ریکوائرمنٹ گیدرنگ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کی جو نیڈ ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کا آتا ہے انالیسس فیز. ٹھیک ہے، آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ کیا کرتے ہو، اینالائز کرتے ہو. اینالائز کرنے کے بعد آپ جاتے ہو ڈیزائن کی طرف. سب سے پہلے آپ ایک ڈیزائن پرپوز کرتے ہو. ڈیزائن پرپوز کرنے کے بعد ڈائریکٹ اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے، ڈائریکٹ اس کو آپ ڈپلائی نہیں کرتے. ڈیزائن بنانے کے بعد آپ اس کو کیا کرتے ہو، اس کا ایک پروٹوٹائپ بناتے ہو. پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے یہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، سو پروٹوٹائپ کے بعد آپ اس کو کیا کرتے ہو، ایویلیویٹ کرتے ہو. اور ایویلیویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کرتے ہو، چیک کرتے ہو کہ جو آپ کا سسٹم جو ہے وہ آپ کی گولز کو میٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر میٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ کیا کرتے ہو، یہ انالیسس دوبارہ سے کرتے ہو. دوبارہ سے آپ کیا کرتے ہو، ڈیزائن بناتے ہو. اور ڈیزائن کرنے کے بعد دوبارہ آپ پروٹوٹائپ بناتے ہو اور اسی طرح سے دوبارہ سے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہو. اگر ایویلیویٹ کرنے کے بعد آپ کے گولز میٹ ہو رہے ہیں، ریکوائرمنٹس آپ کی میٹ ہو رہی ہیں تو پھر آپ یہاں سے کیا کرتے ہو، دوبارہ انالائز آپ نہیں کرتے ہو، دوبارہ سے آپ ڈیزائن نہیں بناتے ہو بلکہ جو کرنٹ ڈیزائن ہے جس کی بیس پہ آپ کی ایویلیویشن آپ کی سکسیسفل ہو گئی ہے اس کو آپ کیا کر لیتے ہو، امپلیمنٹ کر لیتے ہو، ڈپلوائے کر لیتے ہو. آلرائٹ، سو اب ایک ایک فیز کو نا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. پہلا ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ. ریکوائرمنٹ گیدرنگ ایک بیسک یا پریمیٹیو فیز ہے. اس فیز میں یہ آپ پتہ کرتے ہو کہ آپ نے بنانا کیا ہے، یوزر کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یوزر کی کیا نیڈز ہیں. آپ ایکچولی یوزر سے سنتے ہو، یوزر سے نا آپ ایک طرح کا سٹارٹ لیتے ہو. ٹھیک ہے، ان ادر ورڈس سسٹم کے گولز کیا ہیں یہ سب آپ یوزر سے انپٹ لیتے ہو. یہ انپٹ آپ یوزر سے ان دا فارم آف نا انٹرویو بھی دے سکتے ہو یا ایک طرح کا کوسچنر یوز کر کے بھی آپ ریکوائرمنٹس کو گیدر کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کی اپنی جو پرسنل آبزرویشن بھی ہیں وہ بھی یوز ہو سکتی ہیں ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنے کے لیے. یہ جو فیز ہوتا ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے سسٹم کی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک طرح سے نا بنیاد رکھی جاتی ہے. اگر آپ یہاں گڑبڑ کر لیتے ہو یا آپ صحیح گولز سیٹ نہیں کر لیتے ہو یا آپ یوزر سے اس کی نیڈز کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہو تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آگے کے جو فیزز ہیں وہ ایک غلط یا نان ڈیزائربل سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوں گے. سو انٹریکٹیو سسٹم کو ڈیزائن کرنے سے پہلے یوزر کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آتی ہے باری انالیسس کی. اب یوزر کا ڈیٹا آ گیا ہے آپ کے پاس جو کہ نان ٹیکنیکل ٹرمز میں ہیں. اب ایز این آئی ٹی کنسرن پرسونل آپ نے اس ڈیٹا کی انالیسس کرنی ہے اس نان ٹیکنیکل ٹرمز میں ایکسپریسڈ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ان ٹیکنیکل ٹرمز. ٹھیک ہے، اور آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کہ کس کس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. یہ پکچر آپ نے کلیئر کر دینی ہے اس پرٹیکولر فیز میں جس کو انالیسس بولتے ہیں. رائٹ، اس کے علاوہ انالیسس کی بات ہو اور آپ کے جو کنسٹرینٹس ہیں جو ہم نے پڑھے تھے پچھلے لیکچرز میں آپ ان کو کنسیڈر نہ کریں، ان کی کیلکولیشن نہ کریں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. رائٹ، سو آپ یہاں یہ انالیسس بھی کرتے ہو کہ ٹائم کتنا لگے گا، کاسٹ کی اسٹیمیشن کرتے ہو، اس کے علاوہ مین پاور کتنا یوز ہوگا، یہ سب کیلکولیشنز آپ کرتے ہو انالیسس فیز میں. نیکسٹ فیز ہے ڈیزائن. اس فیز میں آپ ڈیزائن کے رولز کو یوز کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو بھی آپ یوز کرتے ہو. ان سمپل ورڈز نا آپ ٹیکنالوجی کی ٹرمز میں آ جاتے ہو پیورلی. مثلاً آپ آبجیکٹ اسپیسیفائی کرتے ہو، انٹیٹی اسپیسیفائی کرتے ہو، ان کے ایٹریبیوٹس، ان کے بیچ میں ریلیشن، ڈیٹا کی فلو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہو اس پرٹیکولر فیز میں. اس کے علاوہ یوزر کی انیشیل ریکوائرمنٹس اور انالیسس کے بعد جو ٹیکنیکل فارمز میں ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں اس کی بیس پر آپ ایک ڈیزائن پروپوز کرتے ہو. انیشیلی آپ کہہ سکتے ہو کہ پروپوز کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو کہ اسٹیپ 1 ہوتا ہے، وہ فائنل یا کنکریٹ نہیں ہوتا. نیکسٹ ہے پروٹوٹائپنگ. پروٹوٹائپ پروگرامنگ لینگویجز میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے. پروٹوٹائپ اصل میں ایک سمپل ایکسپیریمنٹل ماڈل ہوتا ہے جو کہ بیس کرتا ہے پروپوز ڈیزائن پر، جو ڈیزائن آپ لوگوں نے انیشلی پروپوز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایکسپیریمنٹل ماڈل اس لیے کہتے ہیں
تاکہ اس کو یوز کر کے یوزر کا فیڈ بیک لیا جا سکے۔ اس سے نا آپ کو ڈائریکشن کلیئر ہو جائے گی کہ آپ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہو یا نہیں، یا کس پوائنٹ پر آپ ٹھیک ہو یا کس پوائنٹ پر آپ کی آپ جو ہے ریکوائرمنٹ سے آپ ڈیویٹ کر رہے ہو، آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ایکسپیریمنٹل ماڈل ہوتا ہے، تو اس میں نا ریفائنمنٹ کا سپیس ہوتا ہے، بیٹرمنٹ کی گنجائش ہوتی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت گنجائش ہوتی ہے بیٹرمنٹ کی، کیونکہ پہلے ہی گو میں ایک ہی اٹیمپٹ میں آپ مطلب ایک فل فلیج ایک زبردست قسم کا سسٹم ڈیزائن نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ سو اسٹیپ 1 میں آپ جو ڈیزائن کرتے ہو تو اس میں ریفائنمنٹ کا سپیس ہوتا ہے، بیٹرمنٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پروٹوٹائپس یوزفل ہوتے ہیں، اس سے آپ ارلی سٹیج میں ٹیسٹنگ کے قابل ہو جاتے ہو۔ میں نے کہا نا کہ آپ کو ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہو یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک رف اسکیچ ہوتا ہے، اس کو آپ ریفائن کر سکتے ہو، ایکسٹینڈ کر سکتے ہو۔ نیکسٹ فیز آتا ہے ایویلویشن کا۔ دیکھیں یہاں آپ کو نورمن صاحب کی وہ بات پروو ہو رہی ہے کہ جب آپ کو سسٹم کا آؤٹ پٹ یا فیڈ بیک آ جائے تو آپ اس کی ایویلویشن کرتے ہو۔ اگر فیڈ بیک ایسا ہے کہ جس سے آپ کو لگے کہ آپ کا گول اچیو ہو رہا ہے یا آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ فلفل ہو رہی ہیں تو پھر تو سیٹ ہے، اور اگر آپ کا جو گول ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا تو پھر آپ ضرور اس کو کیا کرو گے، ریفائن کرو گے، ڈیزائن کو امپرووائز کرو گے، اور پھر سے اس کو آپ ایکسپیریمنٹل بیس پر امپلیمنٹ کر کے اس کا پروٹوٹائپ بناؤ گے اینڈ سو آن۔ اس کے علاوہ اس فیز میں ڈیزائنر اور کلائنٹ دونوں اس ڈیزائن کی فیزیبلٹی کو اسیس کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، جس کی بیس پر آپ نے پروٹوٹائپ بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ جو کرنٹ ڈیزائن ہے یہ فیزیبل ہے کہ نہیں، اس کو آگے کیری کرنا چاہیے یا نہیں، یہ سب آپ اس فیز میں کرتے ہو۔ نیکسٹ ہے امپلیمنٹیشن یا ڈپلائمنٹ۔ امپلیمنٹیشن کا مطلب ہے the process of moving an idea from concept to reality، مطلب جو چیز ایکسپیریمنٹل لیول پر ہے یا ایز اے کانسیپٹ آپ کی مائنڈ میں ہے اس کو ایک فزیکل یا کنکریٹ شیپ دینا امپلیمنٹیشن کہلاتا ہے۔ اب ایک دفعہ ایویلویشن کے بعد آپ یہ کنکلوڈ کر لو کہ پروپوز ڈیزائن ان تمام گولز کو اچیو کر رہا ہے جو اسٹیپ 1 میں آپ نے گیدر کیے تھے، جو اسٹیپ 1 میں آپ نے ریکوائرمنٹس گیدر کیے تھے، وہ سارے ریکوائرمنٹس آپ کی میٹ ہو رہی ہیں تو بات ہی ختم۔ پھر آپ اس کو فائنل کرتے ہو اور سپریم کورٹ کی سٹیمپ لگا کر آپ اس کو ہارڈ کوڈ کر کے ڈپلوائے کرتے ہو۔ امپلیمنٹیشن میں پھر آپ ڈیزائن کو چینج نہیں کرتے ہو، بلکہ جو ڈیزائن ہے بس اسی کو آپ ہارڈ کوڈ کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ نے ڈیزائن کو چینج کیا تو آپ پھر اس کو فوراً امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس موڈیفائڈ ڈیزائن کا پروٹوٹائپ بنانا ہوگا، پھر سے اس کی ایویلویشن کرنا ہوگی، پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرو گے کہ اس کو کنکریٹ کرنا چاہیے یا دوبارہ اس میں موڈیفیکیشن کی یا ریفائنمنٹ کی گنجائش ہے۔ سو یہاں پہ آپ دیکھو، اب آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ کلیئر ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہم نے ہر ایک سٹیپ کو پڑھ لیا۔ سو پہلے آپ کی ریکوائرمنٹس گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ریکوائرمنٹس کو اینالائز کرتے ہو، نان ٹیکنیکل فارم سے ٹیکنیکل ٹرمز میں ریکوائرمنٹس کو آپ ٹرانسفارم کرتے ہو۔ اس کے علاوہ جو کنسٹرینٹس ہیں آپ اس کی کیلکولیشن کرتے ہو، اس کی انالیسس کرتے ہو۔ اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ لوگ اس قابل ہو جاتے ہو کہ آپ انیشیلی ایک ڈیزائن پروپوز کر سکو، ٹھیک ہے، جو سسٹم آپ بنانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ انیشیلی کوئی ڈیزائن پروپوز کر لو تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو انیشیل ڈیزائن ہوگا، فرسٹ گو میں آپ فائنل ڈیزائن پروپوز ہی نہیں کر سکتے ہو، تو پھر آپ اس کو ڈائریکٹ امپلیمنٹ یا ڈپلائی نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ انیشیلی ڈیزائن کرنے کے بعد آپ اس کا پروٹوٹائپ بناتے ہو، پروٹوٹائپ بنانے کے بعد آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایویلویٹ کرنے کے بعد آپ چیک کرتے ہو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ میٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر میٹ ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ یہ والا جو ڈیزائن تھا وہ آپ کا صحیح تھا، اور پھر آپ اس کو فٹافٹ کیا کرتے ہو، ہارڈ کوڈ کر کے ڈپلائی کرتے ہو، امپلیمنٹ کرتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو یہاں پر ایویلویشن میں یہ پتہ چلے کہ ریکوائرمنٹس آپ کی میٹ نہیں ہو رہی، کلائنٹ آپ کا سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یوزر کو کچھ کویسچن ہیں، اس کے کچھ اپریہینشنز ہیں، تو پھر آپ دوبارہ پہ جاتے ہو، انالیسس کرتے ہو۔ انالیسس کے بعد پھر آپ ایک امپرووائزڈ ڈیزائن آپ بناتے ہو۔ ڈیزائن کرنے کے بعد پھر آپ اس کو انیشلی آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہو، اس کا پروٹوٹائپ بناتے ہو، پروٹوٹائپ کے بعد پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہو اینڈ سو آن۔ آپ کا یہ سائیکل تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ کے پاس ایویلویشن کے بعد یہ
یہ جو آپ نے جو نیڈز ہیں آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے، جو ریکوائرمنٹس آپ نے گیدر کیے تھے، یہ جب تک میٹ نہیں ہو رہے، جب میٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا یہ پروپوز ڈیزائن جو ہوگا اس لوپ سے آپ لوگ نکل جاؤ گے، اور پھر آپ اس پرٹیکولر ڈیزائن کو فردر کیری کر کے اس کا امپلیمنٹ اینڈ ڈپلوائے کر لو گے. سو تھینک یو، آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. انتہائی ایزی ٹاپک تھا کیونکہ سملر چیز آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہو. سو ٹوٹل آپ کے پاس 6 فیزز ہیں جن کو ایک پرٹیکولر فیشن میں آپ کیری آؤٹ کر کے کوئی بھی انٹریکٹیو سسٹم کو ڈیزائن کر سکتے ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوسرا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.